یا رب کیا عکاسی کی گئی ہے، دیکھو تم اس دنیا کی امیدوں میں لگے رہے، مجھے یہ ہونا ہے، مجھے وہ ہونا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہاں تک کہ رب کا حکم آ پہنچا، یعنی موت آ گئی۔ تم ابھی امیدوں میں لگے ہوئے تھے، موت آ گئی۔ وغرکم باللہ الغرور، تو ہوا کیا؟ سب سے بڑے دھوکے باز نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، کیا سیف کر کے جائے گا؟ کبھی تم نے سوچا، کبھی غور کیا؟ آج کی رات سو رہے ہو، پتہ نہیں کل کی رات تم زیر زمین ہو۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے؟ کل شام وہ چلتے پھرتے رہے، آج ان کا جنازہ اڑ گیا۔ کل شام وہ آ کر اپنے گھروں میں کیا مست رہے، آج ان کا جنازہ اڑ گیا۔ کل شام وہ کیا ہے اپنے آپ میں اپنے کاموں میں مصروف رہے، آج ان کا جنازہ اڑ گیا۔ وہ حالت تمہارے ساتھ نہیں پیش آ سکتی؟ کوئی گارنٹی لے کے آئے ہو رب سے کہ ابھی اس عمر میں ہم نہیں مریں گے، 30 سال تک ہمیں موت نہیں آئے گی، 40 سال تک ہمیں موت نہیں آئے گی؟ نا، تو ہمیں تو اصل میں کیا ہے، یقین ہوتا تو پھر یہ حالت نہیں ہوتی۔ ہمیں مرنا ہے ایک دن، حساب دینا ہے ایک دن، اور اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا حساب تو تمہارے وقت کا لے گا نا جی۔ کیا کیا، کیا کر کے آئے، مدت جو ملی اسی سے تو حساب ہے۔ لمبی عمروں کی کیا ہے، دعائیں کیا ہے، بہت بڑی سمجھی جاتی ہیں۔ اللہ 100 سال جی، خوش ہو جاتا، 100 سال جیا تو 100 سال کا حساب بھی تو دینا ہے نا۔ ہاں، 100 سال کی زندگی ملی تو پھر 100 سال کا حساب بھی تو آنا ہے۔ اللہ تجھے مال دولت میں برکت دے، دولت میں برکت دے برابر، لیکن پھر اس کے بعد حساب بھی تو دینا ہے نا۔ خالی دنیا ہی میں رہ جانا ہے، جو چاہے کر کے نکل جانا ہے، پوچھ نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ منافقین سے یہی کہا جائے گا، وَارْتَبْتُمْ، تم تو ارتیاب میں رہے، تم تو شک میں پڑے رہے کہ آخرت ہوگی بھی ابھی۔ اور چوتھی جو سب سے بڑی چیز تمہارے اندر آئی وہ کیا، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، تمہارے خواب، تمہاری امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ یہی ہے اصل چیز۔ انسان کو لمبی امیدیں نے جتنا غارت کیا، اتنا کسی اور چیز نے غارت نہیں کی۔ یہی امیدیں ہیں جو آخرت سے آپ کو کیا ہیں، آیات سے نکال لے آتی ہیں۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ وغرتکم الامانی، تمہاری امیدیں تمہیں دھوکے میں ڈال گئی۔ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، پورا پلان سیٹ کر کو رکھتا، 60 سال میں یہاں رہوں گا، اتنے گھر رہیں گے۔ تجھے 60 سال ملے تو نہ رہیں گا، تو تقدیر میں تو 40 سال میں جانے والا ہے نا، تو کہاں سے 60 سال رہیں گا؟ تو ہے تو نا پلان بنا، پلان بنا تو آخرت کا بنا۔ دنیا کا پلان رب بنا چکا ہے، وہ تجھے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، من کان یرید الآخرۃ، جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے اللہ نے کہا، لیکن جو دراصل کیا ہے، دنیا چاہتا ہے تو اس کی دنیا بن چکی ہے، اور وہ دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی بن چکی ہے۔ اس سے ایک پائی نہ اوپر ملے گا، نہ ایک پائی نیچے ملے گا۔ یہ تو اللہ پر ضروری تھا، اللہ کا حق تھا۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ہر جاندار، ہر متنفس، ہر سانس لینے والا، اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں اسے کھلانا پلانا، کیونکہ میں نے پیدا کیا اس کو، یہ ذمہ داری میری ہے۔ آخرت کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم کوشش کرو، لو، بناؤ آخرت۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اور ایمان کی حالت میں کوشش کرتا ہے، وہ کوشش اصل میں کامیاب کوشش ہے۔ تو تم نے لمبی امیدیں لگا کے رکھی، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، میں یوں کروں گا، میں وہ کروں گا، میں گھر بناؤں گا، یہاں تک کہ کیا ہوا، حتی جاء امر اللہ، یا رب کیا عکاسی کی گئی ہے، دیکھو تم اس دنیا کی امیدوں میں لگے رہے، مجھے یہ ہونا ہے، مجھے وہ ہونا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہاں تک کہ رب کا حکم آ پہنچا، یعنی موت آ گئی۔
تم ابھی امیدوں میں لگے ہوئے تھے، موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور، تو ہوا کیا؟ سب سے بڑے دھوکے باز نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، شیطان یا دنیا، دونوں میں سے ایک. جب وہاں جا کے پکڑ ہوئی موت کی، اس وقت چیخنے لگی، چلانے لگی، ارے ایک مرتبہ تو ایکسکیوز نہیں ہوگا کیا؟ اس کا نقشہ مومنون میں اللہ کھینچتا ہے. حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون، جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ تڑپنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے پلٹا دو، مجھے لوٹا دو، مجھے آنا نہیں ہے مجھے رب کے پاس، میں نے کچھ تیاری نہیں کی ہے، مجھے واپس لوٹا دو. رب ارجعون، کیوں جی، کیوں واپس جانا ہے؟ بزنس میں کوئی کمی رہ گئی، کمانے میں کوئی کمی رہ گئی؟ نہ، اللہ کہتا ہے اس وقت مردہ میت جو کہے گا وہ کیا کہے گا؟ لعلی اعمل صالحا، اس واسطے واپس جانا چاہتا ہوں، میں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا تھا آخرت کے لیے، آج مجھے معلوم ہو گیا آخرت کیا چیز ہے، واپس لوٹا دو، پھر ایک مرتبہ تیاری کر کے آتا ہوں، ایک مرتبہ تیاری کر کے آ جاتا ہوں، ایک موقع مل جائے مجھے. اللہ بولے گا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائل، بیوقوف ہے، بکتا ہے، بیکار کا، اس کی کوئی وزن نہیں ہے اس بات کی، لے چلو اس کو، موقع نہیں ملے گا، روگ گڑ گڑاؤ گے موقع نہیں ملے گا، وہ پل وہ گھڑی آنے سے پہلے تک تمہیں موقع ہی موقع ہے، اور وہ پل وہ گھڑی کب آئے گی معلوم نہیں. لیکن اس دنیا کی ایک لمحے کی جو گھڑی گزر رہی ہے وہ اصل میں تمہارے لیے قیمتی ہے. غفلت سے اٹھو، غفلت سے اٹھو، یہ جو غفلت میں تم پڑے ہوئے ہو اس غفلت سے اٹھو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول کو حکم دیا مریم کے اندر، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈرا دیجئے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اس دن سے جب حسرت ہی حسرت ہوگی، اذ قضی الامر، جب معاملہ پورا کر دیا جائے گا. وہم فی غفلہ، اصل میں وہ اس دن سے غافل پڑے ہوئے ہیں. آج اس کی تفسیر میں بڑی ہی کیا ہے، انوکھی تفسیر اور انوکھی حدیث آئی ہے تفسیر کے اندر، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے. فرمایا کہ اللہ نے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان لوگوں کو ڈرا دیجئے اس دن سے جس دن میں حسرت ہوگی. کیا حسرت؟ حسرت، حسرت کیسے اظہار کرتے معلوم ہے؟ کیسے بولو، کیسے اظہار کرتے؟ ہاں، کسی کو معلوم ہے حسرت کیسے اظہار کرتے؟ کیسے اظہار کرتے؟ ہاں، کاش، کاش میں نہ کرتا، کاش میں سدھر جاتا، کاش میں تیاری کر لیتا، کاش میں دنیا کو چھوڑ دیتا، کاش میں آخرت کے لیے جیتا. یہ کاش کا لفظ ہے نا، یہ حسرت کو اظہار کرنے کا لفظ ہے. تو اللہ نے کہا اس دن سے ان کو ڈرا دیجئے جب یہ حسرت کے دن میں ہوں گے. تو مفسرین کہتے ہیں یہاں لفظ حسرت کا دن لا کے اللہ نے بتا دیا ہر انسان اس دن کاش کہے گا، نیک بد سب کاش کہیں گے. کیوں؟ جو بد ہوں گے وہ کہیں گے کاش کہ ہم نیک ہوتے، جو نیک ہوں گے وہ کہیں گے کاش کہ ہم اور نیک ہوتے، جنہوں نے عمل کیا وہ بھی کہیں گے کاش جو حصہ ہم نے کیا زندگی بتانے میں لگا وہ بھی عمل میں آ جاتا. عمل تو کیا لیکن اس سے بڑھ کے عمل کیا ہوتا. کاش، نیک و بد ہر ایک انسان کاش کہہ رہا ہوگا، لیکن سب سے زیادہ سنگین ترین معاملہ اس کا ہوگا جس نے تیاری نہیں کی. ہاں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یاد کرو وہ موقع جب کہ کیا ہے صف در صف ملائکہ کھڑے ہوں گے، روح الامین بھی کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی جرات بھی نہیں ہوگی، الا من اذن، اللہ ہے کہ اللہ اجازت دے. اور وہ بھی کیسی بات ہوگی؟ وقال صوابا، ٹھیک ٹھیک بات کہے گا، ایسا